آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ بہت بڑی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو کرنے کے بعد اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اپنے گناہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے گناہ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے گناہ انسٹا پہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے گناہ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے پاپ ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں۔ اب نہ جانے وہ گناہ، وہ پاپ، وہ کب تک نیٹ پہ رہے گا، کب تک ریکارڈ میں رہے گا، کب تک پھیلتا رہے گا، اور کب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور اس پہ گواہی دیتے رہیں گے کہ ہاں اس نے یہ پاپ کیا۔ اگر آپ نے اپنی کسی بھی غلطی خطا کو کسی بھی لحاظ سے خود کو پرموٹ کرنے کے لیے، خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، خود کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کسی ڈائجسٹ میں ڈال دی ہے، آپ نے اپنی کوئی نیوڈ ہاف نیوڈ پکچر ڈال دی ہے، وہ جب تک وہ پکچر رہے گی، جب تک لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی رہے گی، تب تک وہ پاپ آپ کے کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ تو جب تک وہ ویڈیوز، وہ آڈیو، وہ ریکارڈنگ، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ موجود رہے گی، تب تک آپ کے کھاتے میں پاپ آتا رہے گا۔ آپ مر جائیں گے، وہ خطا ہزاروں لاکھوں سال تک میڈیا پہ چلتی رہے، تب تک آپ کے کھاتے میں پاپ آتا رہے گا۔ اب رولا یہ ہے، میں آپ کو اس چیز کو موسیس جی کی کتھا سے کلیئر کرتا ہوں۔ موسیس جی کے زمانے میں ایک بندہ گیا موسیس جی کے پاس اور جا کر اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ چونکہ رب سے بات کرتے ہیں، آپ رب سے پوچھ کے بتائیے کہ میں جس خطا کی رب سے معافی مانگ رہا ہوں، میں ایک خطا کرتا رہا ہوں زندگی میں، پاسٹ میں میرے سے ایک خطا ہوتی رہی ہے، میں نے اس پہ اپنے رب سے معافی مانگی ہے، کیا میرے رب نے وہ میری خطا معاف کر دی ہے؟ کیا وہ میری خطا میرے رب نے معاف کر دی ہے؟ تو موسیس جی گئے اور موسیس جی نے جا کر نام لیا کہ ہاں جی وہ راجندر جی یا گرپریت جی، وہ فلاں جی وہ ہے نا، وہ فلاں جگہ پہ جو رہنے والی عورت ہے یا جو بندہ ہے وہ یہ کھا لیتا تھا پاپا ہے، تو رب نے جواب دیا ہاں میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو موسیس جی نے آ کر اس بندے کو بتا دیا کہ جی ہاں جس پاپ سے تو اپنے رب سے معافی مانگتا تھا، تیرے رب نے وہ پاپ معاف کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ پھر آیا، اس کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے رب نے اس کو اتنا بڑا پاپ معاف کر دیا ہوئے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پھر اپنی تسلی کے لیے پھر دوبارہ موسیس جی سے کہا کہ آپ پھر دوبارہ مجھے رب سے پوچھ کر دیں کہ کیا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ تو موسیس جی کے دوبارہ پوچھنے پہ رب کی طرف سے سیم جواب آیا کہ ہاں میں نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ سمے بیتا نہ، اس کے دل کو پھر پچھتاوا لگا۔ اس نے تیسری بار نہ اپنی پوری تسلی کرنے کے لیے اپنا پورے کا پورا پاپ، پورے کا پورا گناہ موسیس جی کے سامنے کھول دیا، جی کے سامنے بول دیا کہ موسیس جی جو میں پاپ کرتا تھا نا، میں اس پاپ کے بارے میں ٹپیکلی کیٹاگوریکلی پوچھنا چاہتا ہوں رب سے۔ اصل میں اپنی ماں سے بلاత్کار کرتا تھا، میں اپنی ماں سے برائی کرتا تھا، مجھے رب سے پوچھ کر یہ بتائیں کہ کیا جو میں اپنی ماں سے بدفعلی کرتا رہا، کیا وہ مجھے پاپ معاف ہو گیا؟ اب جب موسیس جی گئے نا اور موسیس جی نے جا کر کوہ طور پہ رب سے پوچھا کہ وہ فلاں بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو وہ اپنی ماں سے بلاత్کار کرتا رہا ہے کیا وہ معاف ہو گیا؟ تو رب نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے معاف نہیں کیا، میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ تو اب موسیس جی نے آ کر اس کو بتا دیا کہ جی رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ اب اس بندے نے پھر آگے اسے کوشچن کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ رب کو دلوں کا پتہ ہے، رب دلوں کے بھید جانتا ہے، رب رازوں سے واقف ہے، تو راز تو میرا یہی تھا، میں اسی گناہ کے لیے تو تیرے سے آ کر پوچھتا تھا کہ کیا میرے رب نے میرے پاپ کو معاف کر دیا ہے یا نہیں، تو 2 بار تو آپ نے مجھے بتایا کہ ہاں تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے،
اب جب میں نے تیسری بار پوچھا تو آپ کہتے ہیں نہیں معاف کیا، تو میں پہلے والے جواب کو صحیح مانوں یا آپ والے جواب کو صحیح مانوں؟ اب موسیٰ جی پھر گئے رب کے پاس. اب جب رب سے جا کر وہ بندہ کہ پہلے بھی تو میں آیا تھا آپ کے پاس اور 2 بار میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے، تو 2 بار تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے اسے معاف کر دیا. اب جب تیسری بار میں نے آ کر پوچھا تو میں نے بتایا ہے کہ یہ اس کا پاپ ہے، تو آپ نے کہا جی نہیں معاف کیا، تو وجہ کیا ہے؟ کیا پہلے آپ نے کوئی اور گناہ معاف کیا تھا؟ تو رب نے کہا نہیں، یہی گناہ تھا جس کی وہ پہلے میرے سے معافی مانگتا تھا اور میں معاف کر چکا تھا، لیکن اس وقت اس گناہ کو جاننے والا صرف وہ تھا اور میں تھا. اس کے گناہ سے واقف صرف میں تھا. یہ معاملہ میرا اور میرے بندے کے بیچ میں تھا. اس نے گناہ کیا اور میرے سے معافی مانگی، معاملہ دونوں کے درمیان میں تھا، میں نے اسے معاف کر دیا. اب اس نے معاملہ اٹھا کے گھر سے باہر نکال کے نا تیرے دربار میں لے آیا ہے. اب تیرے نالج میں اس نے یہ چیز دے دی ہے، تجھے بتلا دی ہے کہ میں نے یہ پاپ کیا ہے. اب جب تک تیرے سامنے وہ بیٹھ کے معافی نہیں نہ مانگے گا، یعنی کہ جس کو گناہ پہ انٹیمیٹ کیا ہے، جس کو گناہ کا وٹنس بنایا ہے، اب وٹنس کے سامنے بیٹھ کے معافی مانگے گا تو پھر میں معاف کروں گا. اب وہ تیرے سامنے بیٹھ کے معافی مانگے، ورنہ تو یہ کہے گا کہ ہاں فلاں بندے نے بھی یہ گناہ کیا، فلاں نے بھی یہ کیا، فلاں نے بھی. وہ تو چلو اس کو تو موسیٰ جی مل گئے، ترنت نے یہ خطا کی، ترنت اس نے موسیٰ جی کے سامنے بیٹھ کے پھر معافی مانگی کہ موسیٰ جی میں اپنی اس خطا سے معافی مانگتا ہوں رب سے جو میں اپنی ماں سے بلاತ್کار کرتا تھا، میرے رب مجھے معاف کر دے. اس کو پھر معافی مل گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی ہم اپنے سنتوں، رشیوں، گروؤں، پرافٹ اور میسنجرز کے سامنے اپنا کوئی عیب رکھیں نہ یا ان سے کوئی ذکر نہ کریں. اگر آپ اپنا راز اپنے کسی ایڈوائزر، ریئل ایڈوائزر، گاڈ کنیکٹڈ سول، سچے رشی، سچے منی، سچے گرو کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بھی تنہائی میں رکھیں، وہ بھی اکیلے میں رکھیں کہ جہاں کوئی محفل میں اور بیٹھا ہوا اس کو نہ سنے. اور گرو وہی ہوتا ہے جو آپ کے گناہوں کا تذکرہ پھر زندگی میں دنیا پہ کسی اور کے سامنے نہ کرے، جس کا سینہ اتنا بڑا ہو کہ وہ اپنے شیشے، اپنے فالور، اپنے بھگت کے پاپوں کو اپنے سینے میں مرتے دم تک اسی طرح سے سما کے لے جائے. اس کا تذکرہ چرچا لوگوں کے سامنے نہ کرے، کیونکہ پھر وہ خطا معافی کے زمرے میں نہیں جائے گی. بلکہ جو ہی کوئی شیشے یا گرو اس کے دربار میں آئے، وہ اپنے آپ کو بھی اور اس شیشے کو بھی ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر فوراً رب کے دربار میں پہنچ کے معافی مانگنا شروع ہو جائے کہ بیٹے تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، رب تیری خطاؤں کو معاف کر، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہے وہ رشتہ ایک گرو کا اور ایک شیشے کا. اگر اس سچے رشتے کو اس طرح سے اپنایا جائے تو یقیناً رب دونوں کی دعا، دونوں کی صدا ایک ساتھ لے کے اس خطا کو ضرور معاف کرے گا. وہ تو اپنے یاروں کی یاری کے پیچھے 100 قتل بھی معاف کر دیتا ہے. یہ خطائیں کیا چیز ہیں؟ شرط صرف یہ ہے کہ وہ گرو ہو جو آپ کی خطاؤں کی معافی خود نہ اعلان کرے، رب سے مانگے. یہاں جو ہمارے پاس گرو ہے نا میڈ ان انڈیا، یہ والے جو گرو ہیں نا، یہ وہ گرو نہیں ہے. یہ تو بیٹھے ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں او اچھا آپ نے ٹوٹل اب تک 300 من دارو یوز کیا ہے، جاؤ ہم نے معاف کیا. آپ نے اس وقت تک 600 ناریوں کو چھوا ہے، جاؤ ہم نے بچے تجھے معاف کر دیا. یہ جو معافیوں کا اعلان ادھر ہی بیٹھ کے کرتے ہیں نا، یہ گرو نیچے ہوئیں گے اور ان کے شیشے ہزاروں لاکھوں اوپر بیٹھے ہوئیں گے. ان کا وزن ان کے گرووں کے شولڈر پہ ہوئے گا اور ان سارے بھگتوں کے وزن کے ساتھ رب ان کو نرک میں ڈالے گا. اور پھر نیچے سے نیچے ہی چلتے جائیں گے اور گرو سب سے نیچے ہوئے گا. کیوں؟ اس نے اتنے شیشوں کو غلط دشا میں ڈالا. اب جب آپ ایک چیز ٹویٹر پہ ڈال کے پھینک دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا؟
आपको पता है सिंगापुर में कितने लोगों ने देखा? आपको पता है जापान में कितने लोगों ने देखा? आपने एक प्रॉन वीडियो बना के डाल दी, आपको पता है कितने लाखों लोग उसको देख रहे हैं? आपने अपनी नंगी तस्वीर कहीं डाल दी, आपको पता है कितने लाखों लोगों ने उसको देखा है? अब किस किस के सामने बैठ के रब से माफी मांगो? जब तक जितने विटनेस हुए उस पाप के, उन सारे विटनेस के सामने बैठ के माफी नहीं मांगोगे ना, तो ये गुनाह की जो आपने तशहीर की है ना, जो एडवर्टाइजमेंट करी है, इस पे माफी को ब्लॉक लगता है। एडवर्टाइज्ड पाप आपको माफ नहीं होएगा, क्योंकि वो आपने लोगों के सामने कर दिया, लोगों को खता के ऊपर, गलती के ऊपर, गुनाह के ऊपर आपने मोटिवेट कर दिया। हम तो बनाओ संगार करते हैं और फुल बनाओ संगार करते हैं और बाजार में निकल जाते हैं, और बाजार में 1 लाख बंदा हमारे ऊपर, चेहरे के ऊपर नजरें डालता है, हमारे शरीर पे नजरें डालता है। क्या जितने लोग बुरी नजर डाल रहे हैं, क्या आप उन सारों के सामने बैठ के माफी मांग रहे हैं अपने रब से? जिसने बुरी नजर से आपको देखा है, क्या उसी के सामने बिठा के आपने माफी मांगी कि यार तूने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली है, मैं भी और तू भी अपने रब से माफी मांगो? कितने लोगों की आप माफी मांग लोगे? कितने लोगों के सामने जो आपकी तशहीर हुई है उसकी आप माफी मांगोगे? उसकी माफी तब मिलेगी जब जितनी जगह पे आपका पाप गया, उतनी बार उतने लोगों के सामने आप अपने रब से तौबा करें। तो आज के इस मीडिया दौर ने, आज के इस पुरफितन दौर ने हमारे लिए जहां आसानी पैदा करी है कि हम अगर एक नेकी करके उसको नेट पे डाल दें, वो नेकी आगे पता नहीं हजारों लाखों लोगों तक जाएगी, और जितने लोग उस नेकी पे, उस नेकी को समझते चले जाएंगे, उस नेकी की तरफ आते चले जाएंगे, उस नेकी से जुड़ते चले जाएंगे, उतना बड़ा फल आपकी झोली में पड़ता चला जाएगा। जब तक वो चीज दुनिया में रहेगी, तब तक आपको उसका रिवार्ड मिलता रहेगा। ऐसे ही इसका नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई गलत चीज, गलत बात, गलत एक्शन, कोई गुनाह, कोई खता, अगर आपने नेट पे, सोशल मीडिया पे, दुनिया के सामने किसी भी शक्ल में एड में डाल दी, लोगों के आगे खड़ी कर दी, तो जब तक आप उन सारों के सामने बैठ के अपनी उस खता से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वो खता आपको माफ नहीं होगी। वो जो लोगों के सामने जाने वाला पाप है, वो जरूर आपके सर पे चढ़ेगा और उसका हिसाब जरूर भोगना पड़ेगा। आपकी अपनी जात से की हुई खता माफ, लोगों के सामने भेजने वाली खता माफ नहीं होगी। रब से दुआ है कि रब हमें खताओं से बचने, खताओं से बचकर जिंदगी गुजारने, और अगर जिंदगी में कोई खता हुई हो, कोई गुनाह हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो उसकी माफी मांगनी चाहिए। रब ऐसे गुरुओं से, ऐसे एडवाइजरों से, ऐसे काउंसलरों से, ऐसे ऋषियों मुनियों से बचाए, और रब आपको ऐसे सच्चे लोगों से मिलवाए जो आपकी आत्मा को पकड़े और आपके ईश्वर से, आपके खुदा से जोड़ दें।